ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين۔ سورة الانعام آیت 52 و 53۔ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب کی غیر مطبوعہ تفسیر سے ذرا سماعت فرمائیے کہ قرآن کے نزدیک امیر و غریب دونوں برابر ہیں۔ صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غرباء و مساکین کو دیکھ کر مالدار لوگ کہتے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، انہیں اپنی مجلس سے ہٹا دو تو ہم آپ کی بات سننے کو آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے حساب کی ذمہ داری تم پر نہیں اور تمہارے حساب کی جواب داری ان پر نہیں۔ تم ایسے لوگوں کو ہرگز اپنی مجلس سے دور نہ کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آپ کی مجلس مبارک میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت کا طلبگار ہے، اللہ نے اس پر احسان کیا کہ حق اس پر کھول دیا۔ غریب اور مالدار کا اس میں کوئی سوال اور فرق نہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ حق ماننے والا کون ہے۔ تفریق تو حق سے منہ موڑنے والے ہی کر سکتے ہیں۔ غیر مطبوع تفسیر سے ایک اور اقتباس سنیے۔ یہ بیان ہے اہل کتاب کا جن کے پاس توریت شریف اور انجیل شریف موجود تھی، لیکن اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا اور شریک بنایا اور اپنے پیروں فقیروں کو حاجت روا و مشکل کشا بنا لیا، اور یہ بھی مشرک بن گئے تھے اور حرام کاموں میں مبتلا تھے، اور صرف نام کے اہل کتاب مشہور تھے۔ ان کے بارے میں حکم ہوا کہ اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت پر اور اللہ کی منع کی ہوئی چیز چھوڑ دیں اور سچا دین قبول رکھیں جو ان کی کتابوں میں بھی بیان ہوا ہے۔ اگر یہ لوگ اس حکم کو نہ مانیں تو پھر ان کو مسلمانوں کے علاقے میں رہنے بسنے کے لیے جزیہ وصول کرو۔ اگر اپنے ہاتھوں جزیہ دے کر ماتحت بن کر رہنا چاہیں تو رہیں یا چلے جائیں، ورنہ ان سے جنگ کرو۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون۔ سورت نمبر 12۔ سورت کا نام یوسف علیہ السلام، آیت 109۔ صاحب تفسیر لکھتے ہیں اس آیت سے کئی باتیں معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی عورت کو نبی اور رسول نہیں بنایا۔ رسول تمام کے تمام آدمی تھے۔ جو لوگ رسول اور نبیوں کو آدمیت اور انسانیت سے نکال کر کچھ اور بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان کے ہاتھ سے پیغمبر چھوٹ جاتے ہیں اور خداؤں کی فہرست بہت طویل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ پیغمبر سے بڑھ کر درجے میں اللہ اور نبی کے بیچ میں کوئی اور ہستی کی عظمت نہیں۔ سب سے بڑھ کر عظمت صرف اللہ کی ہے۔ اگر اللہ کے بعد کسی کا بلند اور اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے تو رسولوں اور نبیوں کا ہے۔ اب جو لوگ اپنے نبیوں کو انسانیت کی سطح سے اوپر اٹھانے کی بات چلاتے ہیں، ان کی نیت میں شرک و فساد ہے، اور انہی کے سبب لوگوں میں بگاڑ آیا، اس لیے کہ پیغمبر کو جب بھی اس کے مرتبے سے اوپر اٹھائیں گے اسے خدا بنائے بغیر چارہ نہیں، اور جب کسی نبی کو آدمیت کی سطح سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو بیچ میں خدائی تخت کے سوا اور کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ مشرکین کا یہی گورکھ دھندا ہے جس نے عام آدمیوں کو تفرقوں میں مبتلا کیا اور سب کے ہاتھوں سے نبی جاتے رہے۔ نبی چھوٹے تو اللہ بھی چھوٹ گیا۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول اور نبی بستیوں میں رہتے تھے، گاؤں شہر اور آبادیوں میں ان کے مکان بھی تھے، اور یہ لوگ بیوی بچوں والے خاندان اور رشتے ناتے والے بھی تھے۔ کوئی بھی نبی جنگل پہاڑ یا ندی نالے پر اکیلا جا کر بیٹھا نہیں، بلکہ ہر نبی نے انسانی بستیوں میں پوری محنت کر کے اللہ کا راستہ عام انسانوں کو